ساری دنیا جانتی ہے کہ روہنگیا کی مسلمان کتنی بڑی مشکلات سے گزر رہی ہے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ان پر، زندہ جلایا جاتا ہے مسلمانوں کو برما میں۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں منارٹی کے ساتھ کبھی ایسا ظلم نہیں ہوتا جتنا ظلم روہنگیا کی مسلمانوں پہ ہوتے ہیں۔ عطا اللہ ابو عمر ان کا لیڈر، جو ان کے لیے مسیحا سے کم نہیں تھا، پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں گرفتار ہو چکا ہے، جو روہنگیا کی مسلمانوں کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ عطا اللہ کا گناہ صرف یہ تھا، وہ مسلمانوں کی حق کے لیے لڑ رہا تھا، اس کو انتہا پسند قرار دیا گیا، اس پہ بڑی بڑی مقدمے بنائے گئی کیونکہ وہ مسلمانوں کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج وہ بنگلہ دیش میں اریسٹ ہو چکا ہے۔ میں بنگلہ دیش کی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عطا اللہ ابو عمر کا آواز بنو، اور پرائم منسٹر محمد یونس کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ عطا اللہ کو جلد ریلیز کرے، کیونکہ وہ روہنگیا کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک امید ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں پہ جتنے ظلم ہوئے وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو زندہ جلانا، مسلمانوں کی بستیوں کو جلانا، مسلمانوں کے گھروں کو گرانا، مسلمانوں کو بے گھر کروانا، بچے مارنا، روہنگیا کی مسلمان اپنے ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو گئے۔ 7,50,000 مسلمان روہنگیا سے بنگلہ دیش پناہ گزین ہو گئے۔ مطلب اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ آج اگر ہم روہنگیا کا آواز نہیں بنیں گے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ہم میں ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کا حال دیکھو، ظلم کی بربریت شروع ہے، مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جاتا ہے۔ دس کالڈ وار کرائم، اور ساری امت مسلمہ تماشائی بیٹھی ہے، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں، کوئی ظلم کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل سے لڑنا تو دور کی بات، کوئی ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ عرب ممالک اپنے عیاشیوں میں مصروف ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، مطلب ساری دنیا میں مسلمان ہی ٹارگٹ ہے، لیکن مسلمانوں میں اتفاق نہیں آتا۔ مسلمان کب ایک ہوں گے؟ کب مسلمان ایک دوسرے کا درد سمجھیں گے؟ مسلمان کب امن کا زندگی گزاریں گے؟ مسلمانوں پہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اقوام متحدہ کب مسلمانوں کے لیے ایکشن میں آئے گی؟